بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے ارکان ایمان میں پہلا رکن اللہ پر ایمان ذکر کیا، جس کی تفصیل گزر چکی. اللہ پر ایمان چار چیزوں سے پورا ہوتا ہے: اللہ کی ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، اور اللہ کے وجود پر ایمان. توحید اسماء و صفات سے متعلق دو قواعد ہیں جو بڑے اہم ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں آپ وہ چیز نہیں بول سکتے جو خود اس نے نہیں بتائی ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا مکان ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ لا محدود ہے، لا محدود ہے، لا مکان ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نام یا اللہ کی صفت کے بارے میں بتانے کے لیے دلیل چاہیے. اللہ تعالیٰ لا مکان ہے، یہ کس نے کہا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، کس نے کہا آپ کو؟ کہ لا مکان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے کہ کیا یہ مطلب ہے کہ ہر کنکر کے اندر اللہ تعالیٰ پایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے لیے قاعدہ یہ ہے، اللہ کا وہی نام آپ بول سکتے ہیں جو اس نے رکھا ہے، وہی صفات آپ بتا سکتے ہیں جو اس نے بتائی ہے. اپنی جانب سے کوئی آدمی اللہ کی کوئی نام، کوئی صفت نہیں بتا سکتا. کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیر مسلموں کے معبودوں کا نام دے، کہے کہ وہ بھی گاڈ ہے، وہ بھی فلاں ہے، وہ بھی فلاں ہے، یہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہی نام آپ دے سکتے ہیں، جو اس کی صفت ہے وہی صفت آپ دے سکتے ہیں. آپ اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے. بہت سارے لوگوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، یہ مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ عرش بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آپ ان سے پوچھئے جگہ بڑی ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ ہر جگہ اللہ موجود ہے نا، تو بتاؤ کہ جگہ بڑی ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو پھر جگہ کے اندر کیسے آیا ہو؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی جگہ ہے تو پھر جگہ کو آپ نے اللہ سے بڑا مان لیا. یہ جو بحث ہے ان لوگوں کی جانب سے جنہوں نے اللہ کے لیے وہ چیزیں ثابت کی جو اللہ کے لیے نہیں ہیں. آپ اللہ کے لیے ایسا مت کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. اسی لیے بعض مسلمانوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہوا کی طرح ہے، ہوا کی طرح بہہ رہا ہے. نعوذ باللہ. قرآن تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ ہیں، وہ بات کرتا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے، رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پر اترتا ہے وہ. اور آپ یہ ہے کہ وہ بہتا ہوا ہوا کی طرح ہے، پانی کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ نام آپ نہیں بول سکتے، وہ صفات نہیں بول سکتے جو کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے. وہی چیز بولی جو ثابت ہے. یہ پہلا قاعدہ ہے. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیخ محمد بن جمیل زینو رحمہ اللہ نے نقل کیا سورۃ الشورى آیت نمبر 11، جو کہ قاعدہ ہے ہمارا اہل الحدیث کا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جتنے نام اور صفات بتائی گئی، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اس کا چہرہ ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس کے ہاتھ ہیں لیکن مخلوق کی طرح نہیں ہے. وہ قیامت کے دن فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب بھی آئے گا، فرشتے بھی آئیں گے، لیکن اس کا آنا فرشتوں کے آنے کی طرح نہیں ہے، انسانوں کے آنے کی طرح نہیں ہے. وہ عرش کے اوپر مستوی ہوا، وہ بندوں انسانوں کی طرح عرش کے اوپر تختے کے اوپر نہیں گیا ہے. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ جتنا سوچ سکتے ہیں، پورے انسان اور جنات مل کر کے جتنا بھی آپ سوچیں گے اللہ کے بارے میں، اللہ ویسا نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ وہی سوچ سکتے ہیں جو چیزیں ہیں. انسان چیزوں سے باہر تو نہیں سوچ سکتا. آپ نے جو دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے، یا جو آپ کا تجربہ ہے، اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں. اس سے باہر تو آپ نہیں سوچ سکتے. جو بھی آپ سوچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا نہیں ہے. آپ اگر غلط سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہرگز ویسا نہیں ہے. اگر آپ اچھا سوچ رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے، اس سے اچھا ہے. تو یہ قاعدہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا جو اللہ کی صفات ہیں ان صفات کو ویسے ویسے مانیے، اس کا معنی مت بدلیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے گا. ہر رات وہ آسمانی دنیا پر اترتا ہے،
پہلے آسمان پر اترتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے. تو جو بھی اللہ کی صفات ہیں مخلوق کی طرح اسے آپ نہیں کہہ سکتے. اسی لیے سلف کہتے ہیں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ بندوں سے دے کہ وہ بندوں کی طرح ہے، فقد کفر، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. کیونکہ قرآن کا انکار ہے. یہ قرآن کہتا ہے اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ انسان ہے، نہ جنات ہے، نہ بے جان چیزیں. لہٰذا آپ اللہ کے لیے مت کہیے کہ اللہ اس جیسا ہے، اس جیسا ہے، اس کی طرح ہے، اس کی طرح ہے. ایسا مت کہیے. اگر آپ ایسا کہتے پھر آپ نے اتنے ٹکڑے کا انکار کر دیا. یہ قاعدہ ہے ہمارے پاس. ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو مانتے ہیں جیسے اس نے بیان کیا ہے، اس کے ہاتھ، اس کے چہرے کے بارے میں، اور جو کچھ بتایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، ہر چیز کو ہم مانتے ہیں. لیکن اللہ کو ہم بندوں کی طرح نہیں مانتے، انسانوں کی طرح نہیں مانتے. جو لوگ انکار کرتے ہیں انہوں نے اللہ کو بندے کی طرح مان لیا ہے، اس لیے انکار کرتے ہیں. اللہ کے ہاتھ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ مان لیں گے تو اللہ بندے کی طرح ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، میری جیسی کوئی چیز نہیں اور میں سننے والا ہوں اور دیکھنے والا ہوں. اللہ نے فوراً یہ بھی بتایا مجھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میری کوئی صفت ہی نہیں ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں مانتا، چہرہ نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے یہ نہیں مانتا، سلف کہتے ہیں جو اللہ کی صفات کو نہیں مانتا وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا. پھر کون ہے تمہارا رب؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے. تمہارے بتوں میں، معبودان باطلہ کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو ان کی کیوں عبادت کرتے ہو جو دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے؟ یعنی یہ صفات نہیں ہے تو ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ بھی اللہ کا چہرہ نہیں مانتے، عرش پر نہیں مانتے، وہ بات کرتا ہے یہ نہیں مانتے، ہاتھ ہے یہ نہیں مانتے، پھر آپ نے رب کا ہی انکار کر دیا. پھر کون ہے آپ کا رب؟ پھر تو وہ کوئی چیز بچی ہی نہیں اگر آپ اس کی صفات کا انکار کر دیں. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوبی یہی بتائی. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، مدد کرتا ہے، نفع دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں جو اس کی شان کے لائق ہیں. لہٰذا اللہ نے کہا کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. لیکن اس سے پہلی آیت یعنی ایک ہی آیت میں کہ پہلے کہا گیا اس جیسی کوئی چیز نہیں، آگے کہا گیا وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. یعنی سنتا ہے لوگوں کی طرح نہیں سنتا، دیکھتا ہے بندوں کی طرح نہیں دیکھتا. ہم سن سکتے ہیں جو ہمارے قریب ہو، جو دور ہو اسے ہم نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، ہر جگہ سے، ہر زبان کو اور ہر حاجت کو سنتا ہے. کوئی چیز اس کے اوپر کنفیوژن پیدا نہیں کرتی، اسے کوئی اختلاط نہیں ہوتا. ابھی بھی لاکھوں کروڑوں لوگ اسے ایک ساتھ پکار رہے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ سجدے میں ہیں، کتنے لوگ طواف کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، کتنے لوگ اس سے یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. ہر چیز کو سن رہا ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، بندوں کی طرح نہیں ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے ہر چیز کو. ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ خود ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں نہیں معلوم. میں مسجد میں ہوں، مجھے نہیں معلوم میری اولاد کیا کر رہی گھر پر. آپ کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی نہیں معلوم، آپ اسے نہیں دیکھ سکتے یہاں سے. لیکن وہ عرش پر مستوی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. کوئی ایک دن کا بھی اس سے غائب نہیں ہے، اوجھل نہیں ہے. اس کے لیے دن اور رات، وہ ہمارے لیے دن اور رات ہے، اس کے لیے سب برابر ہے. اسے اللہ سبحانہ و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا الذی یراک حین تقوم، اے نبی جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس اندھیرے میں، ہمارے لیے اندھیرا ہے، ہمارے لیے ظاہر اور باطن ہے، اس کے لیے سب ایک ہے، ہر چیز اس کے لیے واضح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرح مت کہیے، اس کی تشبیہ مت دیجیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے اپنے لیے صفات بتائی ہیں ان تمام صفات پر ایمان لائیے اور کہیے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول نے حدیث میں اللہ کے بارے میں کہا، جتنی صفات بتائی ہیں ہر ایک پر ہم ایمان لاتے ہیں، نہ اس کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کا معنی بدلتے ہیں، نہ ہی اس کی مثال دیتے ہیں، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور کھلواڑ کرتے ہیں، نہ اللہ کے لیے وہ بات کہتے ہیں جو اس نے اپنے بارے میں نہیں کہی ہے. جس کے بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا آپ خاموش رہے، ہم نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو ہمیں نہیں بتایا گیا ہم نہیں جانتے. جتنے صفات بتائی گئی بس اتنی صفات ہم جانتے ہیں. یہ دو اہم قواعد ہے توحید اسماء و صفات سے متعلق جس کا جاننا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اسماء و حسنہ صفات اولیاء پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.